احمد کی کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ سے بہت ہی سیریس ٹاپک پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، تو آپ سے درخواست ہے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ ناظرین کرام، اس میں کوئی شک نہیں، اس دنیا کائنات کا خالق و مالک صرف اللہ تعالیٰ کی پاک ذات ہے۔ اس نے اس دنیا اور کائنات کو بنایا اور ہمیں ہر قسم کی نعمت عطا فرمائی۔ جس طرح یہودی قوم کے لیے کسی دور میں جنت سے من و سلوہ آتی تھی، ہم نے اپنے رب کی بے انتہا نعمتوں کا استعمال کیا ہے، لیکن ہم اس کے شکر گزار بندے نہیں بن پا رہے، بلکہ اس پاک رب کی مخلوق میں سے ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کفر و شرک کے اندھیروں میں ہیں، اور کچھ کے نزدیک معاذ اللہ رب العزت کی کوئی ذات نہیں ہے۔ ان کے نزدیک یہ دنیا خود ہی بنی ہے اور بس ایک دن خود ہی ختم ہو جائے گی، حالانکہ اس رب پاک کی ذات کے بارے میں جانیں تو دنیا میں ہر جگہ اسی کا جلوہ نظر آتا ہے۔ اعلیٰ سے ادنیٰ چیز تک ہر چیز میں اللہ کی ذات کا جلوہ ہے، لیکن لوگ اس پاک ذات کو جھٹلاتے ہیں اور خود پر ظلم کرتے ہیں۔ یہی نہیں کہ ان لوگوں کو ان چیزوں یا کائنات سے اللہ کی ذات کی سمجھ نہیں آتی کہ اتنی بڑی کائنات کیسے چل رہی ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی اللہ نے تقریباً 1,24,000 پیغمبر بھیجے لوگوں کی اصلاح کے لیے، اور ان پر صحیفے اور کتابیں نازل کیں جن میں ہر چیز کا کھل کر ذکر ہے۔ اب ہم خاص طور پر اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جائیں گے، جنہوں نے اللہ کی ذات کو کھل کر بیان کیا۔ اس کے ساتھ اللہ نے ان پر قرآن مجید جیسی عظیم کتاب نازل فرمائی تاکہ قیامت تک لوگ اسے پڑھ کر اللہ اور اس کی نعمتوں کے بارے میں جان سکیں۔ لیکن افسوس، ہم لوگوں میں سے آج بھی بہت سے طبقے یا جنہیں ہم مذاہب کہتے ہیں ایسے ہیں جو اس پاک ذات سے دور ہیں، کیونکہ ان کی آنکھوں پر پٹیاں بندھی ہوئی ہیں۔ حالانکہ ان میں سے بیشتر لوگ قرآن اور اسلام کو بخوبی جانتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کو قرآن مجید میں سے اللہ کی ذات کا حق اور سچ بتانے والی بات کی طرف لاتے ہیں۔ اگر یہ کتاب حق اور سچ ہے تو بے شک اس کے پیغمبر اور جس کی طرف سے یہ کتاب نازل ہوئی وہ بھی سچے ہیں۔ قرآن میں ایسی بہت سی آیات ہیں جس سے یہ آپ کو سچی کتاب نظر آتی ہے۔ اس میں سے آج ہم آپ کو ایک بتائیں گے۔ ناظرین کرام، قرآن مجید کی ایک سورۃ النبا ہے جس میں اللہ رب العزت آیات نمبر 6، 7، 8 اور 9 کے اندر فرماتے ہیں: الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنا دیا، والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں، وخلقناکم ازواجا، اور تمہیں جوڑے بنایا، وجعلنا نومکم سباتا، اور تمہاری نیند کو آرام کیا۔ ان آیات کی تفصیل ہم آپ کو اگر بتائیں تو اس میں واضح سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے زمین کو بچھونا یعنی آرام کی جگہ بنایا، اور پہاڑوں کو میخیں یعنی کیل۔ ناظرین کرام، یہی وہ پوائنٹ ہے جس پر ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ نے کیسے زمین کو ساکن کیا۔ ناظرین کرام، یہ زمین جب اللہ نے بنائی تو اس پر پہاڑوں کو بطور کیل لگا دیا تاکہ یہ دنیا ساکن اور بے حرکت رہے۔ اگر یہ بڑے بڑے پہاڑ نہ ہوتے تو شاید ہم اس زمین پر رہ ہی نہ سکتے۔ اللہ نے پہاڑ بنا کر اس زمین کو ساکن کر دیا۔ اب یہ اہل علم والوں کے لیے بڑی نشانی ہے اور ہم اسے سائنس سے ثابت کریں گے۔ ناظرین کرام، ایک مشہور ماہر ارضیات فرینک پریس نے اپنی مشہور بک ارتھ میں لکھا ہے کہ پہاڑ کیلوں کی طرح ہیں، اور ماؤنٹ ایورسٹ، جس کی زمین سے باہر اونچائی 9 کلومیٹر ہے، وہ زمین کے اندر کیل کی طرح 125 کلومیٹر نیچے بھی ہے، جس طرح ایک کیل کسی دیوار میں لگا ہو۔
اور اس کے کہنے کے مطابق یہی سمجھ آ رہی ہے کہ یہ پہاڑ کیل کی طرح ہی کام کرتے ہیں۔ تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں اگر پہاڑ کیل کی طرح کام کرتے ہیں تو ہم قرآن کی آیات کے کتنے قریب ہیں۔ اور یہ کتاب کا عرصہ ہم دیکھیں تو یہ پچھلے چند سالوں میں ہی لکھی جانے والی کتاب ہے۔ یہ 1974 میں پبلش ہوئی، لیکن قرآن 1400 سال پہلے کی کتاب ہے، جب یہ نہ تو سائنسدان تھے اور نہ ہی یہ جدید ٹیکنالوجی۔ آج اگر یہ غیر مسلم سائنسدان پہاڑوں کو میخیں یا کیل کہہ رہے ہیں تو قرآن نے 1400 سال پہلے ہی ہمیں یہ بتا دیا تھا۔ اس طرح صرف یہی نہیں، اور بھی ہزاروں قرآن مجید میں نشانیاں موجود ہیں، اور یہ نشانیاں کون بتا سکتا ہے؟ بے شک وہی بتا سکتا ہے جس نے اسے بنایا ہے، جس نے ہمیں یہ بتا دیا کہ زمین کو متوازن یا ساکن کرنے کے لیے پہاڑوں کو بطور کیل لگایا گیا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس سچی کتاب سے ہمیں سچے رب کا پتہ چلتا ہے، لیکن دراصل ان لوگوں کی آنکھوں پر پٹیاں بندھی ہوئی ہیں جو حق کو سمجھنے نہیں دیتی۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے۔ تو ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ اسی طرح مزید نشانیوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں ہمیں بتائیں۔ انشاءاللہ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو اس طرح بہت سی اور بھی قرآن سے نشانیاں بتانے کی کوشش کریں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔